الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب برات کے فضائل۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کثرہم اللہ تعالی و ایدہم کے جمیع عقائد اور تمام معمولات بحمدی تعالی دلائل شریعہ سے ثابت ہیں۔ قرآن و سنت، اجماع امت، آثار صحابہ و تابعین سے اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد و نظریات اور معمولات ثابت ہیں۔ شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات کو مسلمانوں کے عرف میں، مسلمانوں کی زبان میں شب برات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شب برات کے مختلف نام ہیں۔ 15ویں شعبان المعظم کے ناموں میں سے ایک نام شب برات ہے۔ جریر القدر مفسرین کرام نے، ائمہ اعلام نے 15ویں شعبان المعظم کے ناموں میں سے ایک نام شب برات بھی بیان کیا ہے۔ برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، چھٹکارا۔ تو چونکہ اس رات اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، انہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ جریر القدر محدثین کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا، یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر غرائب القرآن، امام نظام الدین نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں آپ نے شب برات کے 4 ناموں کا ذکر کیا۔ سورۃ الدخان 25واں پارہ، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کے تحت۔ یہ دوسری کتاب ہے میرے ہاتھ میں، حاشیۃ الساوی علی الجلالین، امام شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اسی مقام پر آپ نے بھی شب برات کے 4 ناموں کا ذکر کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تیسری کتاب، تفسیر روح البیان، اس میں علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شب برات کے 4 ناموں کا ذکر کیا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں ہے چوتھی کتاب، غنیۃ الطالبین، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں شب برات کے ناموں کا ذکر کیا اور ان میں سے ایک نام شب برات آپ نے بیان فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر الخطیب الشربینی، السراج المنیر تفسیر ہے، اور اس کے مصنف ہیں شیخ محمد احمد خطیب شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے بھی سورہ دخان کی اسی آیہ مبارکہ کے تحت شب برات کے ان ناموں کا ذکر کیا ہے۔ سر دست میں آپ احباب کے سامنے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 1014 ہجری، آپ کی کتاب ہے التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ القدر من رمضان۔ آپ کے رسائل ہیں اور یہ رسائل کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 41 ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان لہا 4 اسماء، فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کے 4 نام ہیں۔ پہلا نام اللیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، یعنی شب برات برکتوں والی رات ہے۔ ولیلۃ البراءۃ، اور یہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات شب برات ہے۔ ولیلۃ السک، یہ دستاویزات والی رات ہے۔ ولیلۃ الرحمت، اور یہ رحمتوں والی رات ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے شب برات کے ان 4 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک بادشاہ کی رعایا کے لوگ بادشاہ کی حقوق ادا کر دیتے ہیں اور خراج وغیرہ ادا کر دیتے ہیں، تو
اس صورت میں بادشاہ اپنی رعایا کو برات کا، آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی کذالک اللہ عز وجل یکتب لعبادہ المؤمنین البراءۃ فی ہذہ اللیلہ. فرماتے ہیں یوں ہی اللہ رب العزت اس رات کو اپنے بندوں کے لیے برات، آزادی کا پروانہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالی گناہ گاروں کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے، مغفرت لکھ دیتا ہے. اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. ان تشریحات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کو مسلمانوں کی اصطلاح میں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جلیل القدر ائمہ اعلام نے، مفسرین کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ 15ویں شعبان المعظم کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یعنی یہ شب برات کے نام سے اس رات کو یاد کرنا بالکل درست ہے. ناظرین کرام، شب برات کے فضائل کے حوالہ سے متعدد احادیث ہیں. ان احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شب برات کی اہمیت اجاگر ہو، اور اس رات کو اہل ایمان شب بیداری کر کے اللہ کی یاد میں یہ رات گزار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں. حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں. آپ کا ارشاد گرامی متعدد کتب میں ائمہ محدثین نے نقل فرمایا. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے فضائل رجب. اس کتاب کے مصنف ہیں امام ابو محمد حسن بن محمد خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا سن وصال ہے 393 ہجری. اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے تلخیص الخبیر، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور اس کی دوسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر ہے 80. آپ نے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے. آپ احباب کے سامنے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی میں امام خلال کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 5 لیال فی السنۃ، فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں من واظب علیہن رجاء ثوابہن، فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 راتوں میں ہمیشگی کی، یعنی ان 5 راتوں میں ہمیشگی اختیار کی، وتصدیقا بوعدہن، اور ان 5 راتوں کے متعلق اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدے ارشاد فرمائے ہیں اس کی تصدیق کی ہے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اس سے یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 5 راتیں سال میں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. چنانچہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول لیلۃ من رجب، فرماتے ہیں سب سے پہلی رات رجب شریف کی پہلی رات ہے. یقوم لیلہا و یصوم نہارہا، کہ جو شخص رجب کی پہلی رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے. ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات یقوم لیلہا، شب برات کو قیام کرے، ویصوم نہارہا، اور دن کو روزہ رکھے. ولیلۃ الفطر یقوم لیلہا، اور لیلۃ الفطر ہے، یہ لیلۃ الفطر عید والی رات ہے، اس کا تذکرہ کیا. اور فرماتے ہیں ولیلۃ الاضحیٰ یقوم لیلہا، اور عید کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات، اس رات یعنی دن کو رات کو قیام کرے. اور عاشورہ کی رات ہے ویصوم ولیلۃ عاشورہ یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے. تو جناب سیدنا حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ نے 5 راتیں ذکر کی، یعنی جو شخص ان 5 راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اس سے شب برات کی اہمیت واضح اور اجاگر ہوتی ہے. شب برات کے فضائل میں متعدد احادیث طیبات وارد ہوئی ہیں.
سب سے پہلے ہم آپ احباب کے سامنے ایک روایت پیش کرنے لگے ہیں سند صحیح کے ساتھ، جس کی سند صحیح ہے، جس کے رجال ثقہ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو متعدد محدثین کرام نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا، تیسری جلد ہے شعب الایمان کی، اور روایت نمبر ہے 3833، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 1405۔ اسی روایت کو امام احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا، اور المعجم الکبیر کا صفحہ نمبر ہے 433 اور جلد نمبر ہے 8۔ اسی روایت کو مجمع الزوائد کے اندر امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، کتاب کی جلد نمبر 8 ہے اور روایت نمبر ہے 12960۔ اور اسی روایت کو امام ابو بکر احمد عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر بھی بیان فرمایا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 208 نمبر صفحہ میں آپ نے اس روایت کو نقل کیا، اور روایت کا نمبر ہے 512۔ اس روایت کے سند کے حوالے سے امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اس روایت کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ امام نور الدین ہیثمی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط، اس روایت کو امام طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں بیان فرمایا، ورجالہما ثقات، اور ان دونوں کے رجال ثقہ ہیں۔ دونوں کتابوں میں جو اسانید کے اندر راوی آئے ہیں وہ سب ثقہ ہیں۔ اور السنہ، کتاب السنہ جو ہے، اس کی جو روایت ہے اس کی تخریج کی ہے غیر مقلدین کے امام البانی نے، اور غیر مقلدین کے امام البانی نے اس روایت کی سند کے حوالہ سے لکھا ہے، اور حدیث کے حوالے سے لکھا ہے حدیث صحیح ورجالہ موثقون، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ امام طبرانی نے جو روایت نقل فرمائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف 15ویں شعبان کی رات کو نظر رحمت فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک اور دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے کے، مشرک اور دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے کے ماں سوا ہر گناہ گار کی اس رات اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں دوسری حدیث مبارکہ ہے جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1390، اور اسی روایت کو امام ہبت اللہ لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر نقل فرمایا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی پہلی جلد ہے اور روایت کا نمبر ہے 763، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 282۔ آپ نے اس کو روایت کو نقل فرمایا، اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام ابن ماجہ نے اس روایت کو جناب سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، یقیناً اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو نظر رحمت فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کی، سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، مگر مشرک اور مشاحن کے۔
شرک کرنے والے اور دل میں بغض و عداوت رکھنے والے کے ماں سوا ہر گناہگار کی اللہ رب العزت اس رات کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں، اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کے سند کے حوالے سے جو کتاب کا محقق ہے عصام موسیٰ ہادی، اس نے اس روایت کی سند کے حوالے سے لکھا ہے حسن لغیرہ، یعنی یہ حدیث موضوع من غلط نہیں ہے بلکہ حسن لغیرہ ہے۔ اس سلسلہ میں تیسری روایت جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے اس روایت کو ذکر فرمایا، اور روایت کا نمبر ہے 509 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 207۔ اور اسی روایت کو شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا۔ روایت کا نمبر ہے 3827 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 1403۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت اپنی شایان شان پہلے آسمان کی طرف 15ویں شعبان کی رات کو نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، رب تعالی ہر انسان کی، ہر گناہگار کی یعنی بخشش فرما دیتا ہے۔ الا انسان فی قلبہ شحناء، فرماتے ہیں ہاں مگر وہ انسان کہ جس کے دل میں شحنا ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ او مشرکم باللہ، یا جو شخص بعد اللہ رب العالمین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے ماں سوا تمام گناہگاروں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں متعدد احادیث مبارکہ اور بھی موجود ہیں جن کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بہقی نے نقل فرمائی، اس کے اندر بھی یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا حضرت ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر ذکر فرمائی۔ تو ان تمام روایات کا ما اصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات ایک فضیلت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، انعام والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے نزول والی رات ہے۔ لہذا جن لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ ہے، یا جن کی فکر یہ ہے کہ یہ شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا، عبادات کرنا، یا اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت سمجھنا، یہ ایک نیا نظریہ ہے یا یہ بدعت ہے، ان لوگوں کا نظریہ قطعاً غلط ہے۔ الحمدللہ ہم نے احادیث طیبات کی روشنی میں اس مسئلہ کو بالکل واضح کیا ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات فضیلت والی رات ہے، اور اس کی فضیلت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے جلیل القدر تابعین کرام کا قرون ثلاثہ میں اس رات کی عبادات کا عمل اور عبادات کا معمول رہا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر جو ہے تابعی ہیں، بلکہ ائمہ نے، علماء نے ان کو خلیفہ راشد گنا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لطائف المعارف، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 191 اس میں، اور یہ دوسری کتاب ہے ما ثبت من السنہ، اس کا ما ثبت من السنہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا، اور تلخیص الخبیر کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد نقل فرمایا۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں؟ وقد رویہ
ان عمر ابن عبد العزیز، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہو کتب الی عاملہ الی البصرہ، فرماتے ہیں کہ آپ کا جو عامل بصرہ کے اندر رہائش پذیر تھا، آپ نے اس کی طرف خط لکھا، اور اس خط میں کیا آپ نے فرمایا، کیا نصیحت کی؟ فرمایا علیک باربع لیال من السنہ، آپ نے فرمایا کہ سال کی 4 راتوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان راتوں کو یعنی عبادت کے لیے مختص کر لو۔ فرمایا کیوں ان راتوں کو کیوں عبادات کے لیے مختص کر لو؟ اور فرمایا اس لیے فإن اللہ تعالی یفرغ فیہن الرحمۃ افراغا، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وسیع رحمت کو ڈھیل دیتا ہے۔ اول لیلۃ من رجب، پہلی رات رجب المرجب شریف کی پہلی رات ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، ولیلۃ الفطر، اور عید الفطر والی رات ہے، ولیلۃ الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ والی رات ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا بھی نظریہ، ان کی بھی فکر اور سوچ یہی تھی کہ سال کی یہ جو 4 راتیں ہیں، یہ 4 راتیں عبادات والی رات ہیں، اور جو شخص ان 4 راتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کے طور پر گزارتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کو یہ راتیں عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان روایات میں جن لوگوں کی بخشش نہ ہونے کا ذکر ہے، ان میں سے ایک مشاحن کا ذکر آیا اور دوسرا مشرک کا ذکر آیا۔ مشرک تو سب اہل ایمان جانتے ہیں کہ جو معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور مشاحن سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلہ میں متعدد کتابوں کے اندر مشاحن کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس مشاحن کے معنی کو لطائف المعارف کے اندر امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ مشاحن کا معنی کیا ہے، اور اسی بات کو التبصرہ کے اندر حافظ ابن جوزی نے بھی بیان فرمایا ہے، اور دیگر ائمہ اعلام نے بھی اس کا معنی بیان کیا ہے کہ مشاحن کا معنی ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں عداوت، بیر اور بغض ہو، اور یہاں سے کون سا بغض مراد ہے؟ تو لطائف المعارف کا صفحہ نمبر ہے 193، فرماتے ہیں قد فسر الاوزاعی هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء، فرماتے ہیں کہ بھئی امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شحناء کا معنی بیان کیا ہے، اور وہ شحناء کہ جس سے ممانعت کی گئی ہے، وہ بغض اور عداوت کہ جو بخشش کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فی قلبہ شحناء لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بغض، حضرات صحابہ اکرام کی عداوت جس شخص کے دل میں ہوگی، اس کی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق دل میں بغض ہے، دل میں بیر ہے، عداوت اور دشمنی ہے، سب گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں امام اوزاعی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وعن الاوزاعی انہ قال، فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی نے یہ بھی فرمایا ہے المشاحن کل صاحب بدعت فارق علیہ الامہ، فرماتے ہیں کہ مشاحن سے مراد ہر بد مذہب، بد عقیدہ ہے۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امام اوزاعی کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہذہ الشحناء، فرماتے ہیں اس عداوت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں آنی شحناء البدع توجب الطعن علی جماعت المسلمین، فرماتے ہیں کہ اس شحناء سے مراد ایسا بیر، ایسا بغض، ایسی عداوت، ایسی دشمنی ہے
کہ جو مسلمانوں کی جماعت پر تان کا سبب بنے، وَإِسْتِحْلَالَ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، اور ایسا بغض مسلمانوں کے ساتھ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ مسلمانوں کے خون کو، ان کے مالوں کو اور ان کی عزتوں کو مباح سمجھنے لگ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے گناہگار کی بخشش نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں کبدع الخوارج والروافض ونحوہم، فرماتے ہیں کہ جس طرح خارجیوں کی اور روافض کی بدعتیں ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں، اور ان کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض اور عداوت پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔